गिरे हल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर वेलकम दोस्तों काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाई हैं। उसकी रीज़न कुछ ज़ाती मसरूफियात और कुछ घरेलू मसरूफियात आप समझिए। तो उसके अलावा कुछ अपनी लाइफ में भी थोड़ा सा लाइफ स्लो चल रहा था, तो इस वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन आज जुम्मे की सुबह है और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करता हूँ। और ख़ासकर आजकल के जो हालात चल रहे हैं दुनिया में, हमारे इर्द गिर्द नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें ख़ासकर अमन व अमान से मुतल्लिक़ जो हालात हैं दुनिया में, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ममालिक एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे मतलब परेशानियां हैं। तो इन हालात में हमारे अपने मुल्क में भी कई चीज़ें हो रही हैं, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी दोनों जगहों पे जो है बदअमनी है, लोगों में गम गुस्सा परेशानी। तो ये चीज़ें एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी गैर महसूस अंदाज से असरानंदाज होती हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगियों पे भी, हमारी ज़ाती ज़िंदगियों पे, हमारी फैमिली की ज़िंदगियों पे, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों पे गैर महसूस अंदाज से असरानंदाज होती हैं। ख़ासकर आजकल के जो सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जिस रफ्तार से झूठी मालूमात या फेक जो इंफॉर्मेशन है वो जिस तरीक़े से ट्रेवल करता है, या झूठी मालूमात का एक अंबार लगा हुआ है, और हर सुबह उठने के बाद हर इंसान के हाथ में भी मोबाइल है। मोबाइल खोलते ही हमारी आदत थोड़ी सी ट्रेडिशनली भी ऐसी नहीं है कि हम किताबों या कोई रिलायबल सोर्सेज पे तो ख़बरें पढ़ने के लिए जाते नहीं हैं। तो हमारा पहला जो राब्ता होता है वो या तो फेसबुक से होता है, या इंस्टाग्राम से होता है, या टिकटॉक से होता है, या यूट्यूब से, या फिर इसी किस्म के दूसरे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उन पे। और उन पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आता है वो आपको पता है कि उसके पीछे एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों के बिज़नेस से रिलेटेड मुफाद शामिल होते हैं। कुछ लोग जो है फेक न्यूज़ से पैसे कमा रहे होते हैं, और इस फेक न्यूज़ को बाज़ औक़ात हम सोचते हैं ना कि क्या फ़ायदा होता है किसी को झूठ बोल के कोई भी वीडियो या फ़ोटो या कोई ख़बर ऐसा पोस्ट करने से कि जिससे लोगों में परेशानी में इजाफ़ा हो, लोगों में गम और गुस्सा और बढ़ जाए, या जो है सेंसेशनल जो चीज़ें हो जाएं। तो इसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री है। लोग जो है आपके जज्बात, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो इमोशनल रिएक्शन होता है, सोचे बगैर जो हम रिएक्शन दिखाते हैं, उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। और उससे फ़ायदा उठा के कोई भी गैर मुसद्दिक़ा झूठी मालूमात जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं। तो आपने ख़ुद भी देखा होगा, आपके पास व्हाट्सएप पे आ रही हों, या इंस्टा पे आ रही हों, या फेसबुक पे आ रही हों, तो क्या होता है कि जैसे ही कोई इस तरह की जज्बाती ख़बर या सेंसेशनल कोई न्यूज़ हमारे स्क्रीन पे नमदार होती है, हम ये सोचे बगैर कि ये सच है या झूठ है, हम फ़ौरन उसको अपने दोस्तों के ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, या किसी अपने करीबी इंसान के अकाउंट में फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। और इसके लिए जो प्रोफेशनल तरीक़े हैं, ख़ासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी ये है। आजकल मैंने ये भी देखा है, ख़ासकर आज सुबह एक प्रोग्राम जो मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान में, डॉन चैनल जो है उसके तवसत से जो प्रोग्राम में असदुल्ला खान साहब और उनकी टीम में जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, ज़रा हटके, उस प्रोग्राम में वो अच्छी बातें करते हैं। और आज भी उन्होंने फेक न्यूज़ के ऊपर एक तफसीली प्रोग्राम किया था, और उसमें एक फैक्ट चेकर को भी उन्होंने लाया था।
تو اس میں بہت ہوشربا چیزیں جو ہے یا آپ کو حیران کرنے والی چیزیں انہوں نے شیئر کی، اور خاص کر مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہوتی ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ وہ فیک نیوز کو چیک کیے بغیر، اس کے اوپر سوچے سمجھے بغیر اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا جھگڑا بھی ہو، میں آپ کو اگر معمولی مثال دے دوں کہ کسی محلے میں، کسی چھوٹے گاؤں میں بھی اگر چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو، اس واقعے کے 2-3 فوٹوز نکال کے، ایک ویڈیو نکال کے، اس کے پیچھے تھوڑا ایموشنل میوزک لگا کے، اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے اگر آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر ملینز میں اس کے ویوز آ جاتے ہیں اور وہ وائرل ہو جاتا ہے۔ اس وائرل ہونے سے ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے پوسٹ کیا ہے اس کے اکاؤنٹ پہ زیادہ ویوز آنے کی وجہ سے اس کو $2-4 ملتے ہوں، پیسے ملتے ہوں، لیکن اس کا جو لانگ ٹرم جو خراب امپیکٹ پڑتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے، وہ انیمیجنیبل ہے۔ وہ اس پہ پتہ نہیں کتنے اور لوگ جو ہے اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، پھر وہ جھگڑا بڑھتا ہے، پھر گاؤں سے جو ہے محلے میں آ جاتا ہے، محلے سے جو ہے بڑے ٹاؤن میں آ جاتا ہے، ٹاؤن سے وہ شہروں میں پھیلتا ہے، شہروں سے وہ ملکوں میں پھیلتا ہے۔ جیسے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایران کے جو مسئلے ہوئے تھے، یا ایران امریکہ کے جو مسئلے تھے، ان کے اوپر جو ویڈیوز آئیں، ان ویڈیوز نے لوگوں کے جذبات کو اتنے بری طریقے سے ابھارا کہ وہ پورے پاکستان میں جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ طول و عرض میں جو ہے بدامنی پھیل گئی، لوگوں نے جو ہے گاڑیاں جلائیں، بلڈنگیں جلائیں، لوگ مر گئے، جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے لوگ بھی مر گئے، جو عام لوگ ہیں وہ بھی مر گئے۔ تو اس لیے میں نے آج ضروری سمجھا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے، کیونکہ میرے سبجیکٹ کا بھی تقاضا ہے، اور ویسے بھی میں ان چیزوں کو شیئر کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہوں۔ آپ نے میرے فیس بک پہ یا انسٹا پہ دیکھا ہوگا، پرانے کوئی اس میں اگر کوئی پوسٹ ہو گیا ہوگا تو ہوگا، بہت پرانی کوئی پوسٹ ہوگی تو، ادروائز میرے جو لیٹسٹ پوسٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی غیر ضروری چیز، غیر مصدقہ چیز میں اپنے پیجز پہ پوسٹ نہیں کرتا۔ میری اپنی ویڈیوز ہوتی ہیں، میری اپنی ویڈیوز میں جس طرح آج میں کر رہا ہوں باتیں کر کے، یا کوئی جگہ دکھاتا ہوں، یا کوئی کسی کلچر کے بارے میں بات کرتا ہوں، یا پیرنٹنگ کے حوالے سے، یا کوئی بھی ایسا موضوع جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا ایجوکیشن سے باہر ہو، اس پہ بات کرتا ہوں۔ تو میری امید اور میری ریکویسٹ آپ میں سے ہر ایک سے یہی ہے کہ پلیز کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے کم از کم فیکٹ چیکنگ کے جو بیسکس ہیں، بنیادی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ملحوظ نظر رکھیں۔ اب اس میں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ ایک کیا کہتے ہیں، سفٹ میتھڈ کہتے ہیں، SIFT، سفٹ میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے اسٹاپ، انویسٹیگیٹ، فائنڈ اینڈ ٹریس ٹو اسیس دا کریڈیبلٹی، یعنی کہ کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے رک جائیے، اس کے بعد تھوڑا ادھر ادھر دیکھ کے انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آج کل پاکستان میں جو چیزیں چل رہی ہیں ہمارے بارڈرز پہ یا اس کے اندر بھی، کوئی خبر وزارت خارجہ سے ریلیٹڈ یا وزارت داخلہ سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے جو کہ کافی ایموشنل ہے یا ٹریگرنگ ہے، تو آپ اس خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے سب سے پہلے وہ جو ادارے ہیں ان کے ویب سائٹس پہ جائیے، ان ویب سائٹس کو پہلے چیک کریں کہ ان پہ ایسی کوئی خبر چھپی ہے۔ اگر نہیں چھپی ہے تو وہاں آپ کو نہیں ملتی ہے، تو پھر آپ ملک کے جو مشہور بڑے جو معتبر اخبار یا ٹی وی چینلز یا دوسرے جو لوگ ہیں، پرسنالٹیز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کے آفیشیل ویب سائٹس پہ جا کے، ان کے آفیشیل پیجز پہ جا کے چیک کریں کہ کیا یہ خبر وہاں پہ ہے، وہاں ان میں سے کسی نے شیئر کیا ہے۔ کوئی تو ایسا ریلائبل صحافی تو پاکستان میں ہوگا نا جو ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوگا، تو کیا اس نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں چیک کرنے کے بعد پھر آپ خود اس ٹیب سے نکل کے گوگل پہ یا کسی اور سرچ انجن پہ جا کے دوبارہ آپ اس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کہاں سے یہ خبر آئی ہے، اور اس کو ٹریس کریں کہ یہ خبر نکلی کہاں سے ہے، اس کا اوریجن کدھر سے ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں
جو ہے کنفرم کرنے کے بعد اگر آپ کوئی چیز شیئر بھی کرتے ہیں تو پھر وہ سمجھ میں آتا ہے. اس کے علاوہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹ چیکنگ کے ٹولز بھی آئے ہوئے ہیں بہت سارے, جس میں اگر پولیٹیکل کوئی خبر ہے تو اس میں پولیٹی فیکٹ کے نام سے ایک فیکٹ چیکنگ ٹول ہے, اسی طرح سنوپس کے نام سے ایک ہے, اسی طرح گوگل ریورس امیج سرچنگ کے نام سے گوگل کے اندر ہی ایک آپشن ہے, اور گوگل کے اندر ہی ویڈیوز کو چیک کرنے کا بھی ایک آپشن ہے. گوگل کو صرف سرچ بار میں ایک کی ورڈ ڈال کے سرچ کرنے سے چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے, اس کے باقاعدہ جو ہے ڈیٹیل ایڈوانس سرچ کے آپشنس ہے جس میں آپ فلٹرز لگا سکتے ہو. فلٹرز لگا کے جو بھی خبر یا جو بھی انفارمیشن کا جو پیس ہوتا ہے اس کو آپ مینیج کر سکتے ہو. تو اس طرح یہ چیزیں بہت ضروری ہے, سورس کو چیک کرنا, ٹرسٹڈ سورسز کچھ سے اپنی انفارمیشن نکالنا, امیجز اور ویڈیوز کو ویریفائی کرنا, پھر جو ہے کوئی آرگنائزیشن ہے, کوئی یونیورسٹی ہے, کوئی اور چیز ہے, ان چیزوں کو ایک دفعہ چیک کر کے پھر اس میں بایس بھی ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے جذباتی کنٹینٹ کو, کیونکہ یہ ان سے متعلق ہوتا ہے, تو وہ بھی بہت جلدی آگے شیئر کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو چیک کر کے پھر کوئی خبر آپ اپنے پیجز پہ شیئر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ریلائبلٹی بھی بڑھے گی, اور امن و امان اور لوگوں کی زندگیوں میں تھوڑا سا سکون بڑھانے میں آپ کا کردار بھی بڑھے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اور گری ہلدن ولاگس کو دیکھتے رہیے, اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے, کوئی بات ہو تو کمنٹ بھی کیجیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.